بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وغرضنا من ذکر هذا التنبیہ هو ان هذا التصحیح شاہد علی ما اردنا الاشارۃ الیہ ہنا۔ بحث ہماری چل رہی تھی امارہ کی حجیت کے مورد کے بارے میں۔ امارہ حجت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ امارہ کی حجیت یعنی مجعولہ ہے، جعل شدہ ہے امارہ کی حجیت، لیکن ہے مطلقاً سے مراد چاہے وہ شخص جس کے نزدیک امارہ قائم ہوا ہے علم بالواقع کی تحصیل پر قدرت رکھتا ہو، چاہے قدرت نہ رکھتا ہو، امارہ ہر دو صورت میں حجت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ قدرت رکھتا ہو علم بالواقع کی تحصیل پر، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی باب علم مفتوح ہو، تبھی تو جا کر قدرت رکھے گا نا علم بالواقع کی تحصیل پر، یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام خود موجود ہے۔ قدرت نہ رکھتا ہو یعنی باب علم کیا ہو؟ منسد ہو، بند ہو۔ ہر دو صورت میں ہمارا حجت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ کیا تھا؟ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ اگر کسی کو علم بالواقع فعلی طور پر ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر اس نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ میں سے کسی امام علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے جا کر پوچھ لیا کہ اقامت واجب ہے یا مستحب ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اقامت نماز سے پہلے مستحب ہے۔ اب اسے فعلی طور پر واقع کا علم تو ہو چکا ہے، واقع کا علم حاصل ہونے کے بعد اسے خبر ملی، راوی نے کہا کہ اقامت نماز سے پہلے واجب ہے۔ اب کیا اس کے لیے جائز ہے اس خبر کو اخذ کرنا یا جائز نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں جب علم بالواقع فعلی طور پر ہو چکا ہے تو اب کوئی مجال نہیں ہے امارہ کو اخذ کرنے کی، خبر کو اس پر خبر پر عمل کرنے کی، خبر کو اخذ کرنے کی۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اسی وجہ سے ابن قبہ نے اشکال کیا۔ ابن قبہ فرماتے ہیں کہ امارہ کیا ہے؟ ظن کا فائدہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ امارہ ظن کا فائدہ دیتا ہے۔ خبر واحد کس کا فائدہ دیتی ہے؟ ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ اچھا، جب آپ خبر پر عمل کروا رہے ہیں، خبر بس اوقات جھوٹی بھی ہوتی ہے، بس اوقات سچی بھی ہوتی ہے، راوی بس اوقات مشتبہ ہوتا ہے، راوی بس اوقات کاذب بھی ہو سکتا ہے، اور ادھر باب علم بھی مفتوح ہو، امام علیہ الصلوۃ والسلام خود موجود ہوں، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ امارہ پر عمل کیا جا سکتا ہے، امارہ کو اخذ کیا جا سکتا ہے، تو گویا کہ اس کا مطلب یہ بنا واقع خود، شارع خود واقع کے فوت ہونے کا مجھے پڑ رہا۔ صاف ظاہر ہے جب خبر پر عمل کریں گے، خبر نکل آئے واقع کے مخالف، واقع تو فوت ہو گیا، عمل کیا ہے خبر پر، خبر نکلی ہے واقع کے مخالف،
واقع تو فوت ہو گیا، جبکہ باب علم بھی مفتوح تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شارع مقدس علیہ رحمہ، شارع مقدس اللہ بھی ہو سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شارع مقدس نے کیا کیا ہے؟ اجازت دی ہے واقع کو فوت کرنے کی، حالانکہ یہ شارع مقدس سے کیا ہے؟ کبھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، محال ہے۔ آج فرماتے ہیں وَغَرْضُنَا مِنْ ذِكْرِ هَذَا التَّنْبِيهِ، ہماری غرض اس تنبیہ کو ذکر کرنے سے کیا ہے؟ هُوَ أَنَّ هَذَا التَّصْحِيحَ شَاهِدٌ عَلَى مَا أَرَدْنَا الْإِشَارَةَ إِلَيْهِ هُنَا، وہ ہے اس چیز کی تصحیح کرنا جس کی طرف اشارہ کرنے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں۔ یہاں کس کی طرف اشارہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے؟ من ان موتنا حجیت الامارہ وموردہا ما ہوا اعم، کہ امارہ کی حجیت کا موتن، امارہ کی حجیت کا مورد وہ کیا ہے؟ اعم ہے۔ کس فرض سے عام ہے؟ من فرض تمکن من تحصیل العلم، کہ علم کے حاصل کرنے پر مکلف قدرت رکھتا ہو یا قدرت نہ رکھتا ہو، ہر دو کو شامل ہے۔ یعنی انفتاح بابہ ومن فرض انسداد بابہ، باب علم مفتوح ہو چاہے باب علم کیا ہو؟ مسدود ہو، ہر دو صورت میں امارہ کیا ہے؟ حجت ہے۔ امارہ کی حجیت کی تصحیح کی طرف متوجہ کرانا ہماری غرض تھی۔ ومن هنا نعرف وجہ المناقشۃ فی استدلال بعضهم على حجیت خبر الواحد بالخصوص بدلیل انسداد باب العلم۔ یہاں سے شروع ہو رہا ہے قبلہ، اشارہ کیا گیا ہے صاحب معالم کے، کما صنع صاحب المعالم، صاحب معالم کے نظریہ کی طرف، اور مصنف علیہ رحمہ نے اس پر دو رد پیش کیے، ابتدا ہی سے رد کر رہے ہیں۔ صاحب معالم قبلہ دیکھیے گا، صاحب معالم کا نظریہ، صاحب معالم کیا بیان کرنا چاہتے تھے؟ صاحب معالم خبر واحد کی حجیت کو بیان کرنا چاہتے تھے دلیل انسداد کے ساتھ، کہ خبر واحد حجت ہے اس وقت جب باب علم کیا ہو؟ مسدود ہو۔ مصنف علیہ رحمہ اس پر دو اشکال فرمائیں گے۔ پہلا اشکال یہ ہے قبلہ صاحب معالم صاحب، جب ہم بات کر رہے تھے، ہم امارہ کی حجیت کی تصحیح کر رہے تھے مورد عام میں، باب علم مفتوح ہو یا باب علم مسدود ہو، ہر دو صورت میں، مسدود ہو تب بھی، مفتوح ہو تب بھی، تو آپ کا فقط باب علم کے مسدود ہونے کی صورت میں خبر واحد کی حجیت کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک ہے نا، ضرورت نہیں تھی نا، کہ یہ جب ایک بندہ یہ بیان کر رہا ہے کہ خبر واحد حجت ہے، چاہے باب علم مسدود ہو چاہے باب علم مفتوح ہو تب بھی حجت ہے، اس چیز کو بیان کر رہا ہے، اس چیز کو ثابت کرنے کے در پہ ہے، اسی دوران ایک بندہ یہ ثابت کرنے آ جائے کہ باب علم جب مسدود ہو تب خبر واحد حجت ہے، تو اسے کہیں گے بابا آپ کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ تو ہم بطریق اولا ثابت کر رہے تھے پہلے سے ہی۔ اور دوسرا اشکال یہ فرماتے ہیں دلیل انسداد کے ذریعے سے جو ثابت ہوگی نا خبر واحد کی حجیت، ظن کی حجیت، وہ ظن بما ہوا ظن کی حجیت ثابت ہوگی، ٹھیک ہے نا؟
نہ کہ دلیل انسداد کے ذریعے سے خبر واحد جو ظن خاص ہے فقط اس کی حجیت ثابت ہوگی، جبکہ ہمارا مورد کیا ہے، وہ ظن بما ہوگا، ظن نہیں بلکہ ظن خاص ہے۔ یہ دوسرا اشکال ہے۔ مزید اسے پھر عبارت میں کیا کرتے ہیں، آپ کے لیے میں جدا جدا کر دیتا ہوں دونوں اشکالات۔ نظریہ پر وَمِنْ هُنَا نَعْرِفُ، اسی یہاں سے، اسی وجہ سے ہمیں علم ہوتا ہے، ہم معرفت رکھتے ہیں، ہمیں معرفت ہوتی ہے کس چیز کی، وجہ المناقشہ، اس مناقشہ کی وجہ کی، اس جھگڑا کی وجہ کی۔ کون سا جھگڑا؟ فی استدلال بعضہم، او ان کے ساتھ جھگڑا جن بعض نے استدلال کیا ہے علی حجیت خبر الواحد، خبر واحد کی حجیت پر۔ کب؟ بالخصوص بدلیل انسداد باب العلم، انہوں نے خبر واحد کی حجیت پر استدلال کیے بالخصوص اس وقت جب باب علم کیا ہو، بند ہو۔ کما صنع صاحب المعالم، یہ نظریہ کس کا ہوا؟ یہ استدلال کون بیان کرنا چاہتے تھے؟ صاحب معالم، کہ خبر واحد کیا ہے، مسدود ہے۔ خبر واحد باب علم مسدود ہے۔ انسداد باب العلم کی دلیل کے ساتھ وہ خبر واحد کی حجیت کو کیا کرنا چاہتے تھے، ثابت کرنا چاہتے تھے۔ تو اس پر مناقشہ کیسے؟ پہلا رد فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ اثبات حجیت خبر الواحد فی نفسہ، جب مقصود ہی یہ تھا کہ بے نفس ہی خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرنا، خود ذاتی طور پر یہ ثابت کرنا کہ خبر واحد حجت ہے مطلقاً مطلقاً مطلقاً، حتی مع فرض انفتاح باب العلم، حتیٰ کہ چاہے باب العلم مفتوح ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ توجہ، اس کا مطلب ہے یعنی چاہے باب العلم مسدود ہو یا باب العلم کیا ہو، مفتوح، ہر دو صورت میں خبر واحد کی حجیت کا کیا کرنا تھا، حجیت کو ثابت کرنا مقصود تھا۔ تو جب ہم ہر دو صورت میں ثابت کر رہے تھے تو لا یبقى معنی للاستدلال علی حجیت الخبر الواحد بدلیل الانسداد بالخصوص، تو کوئی معنی نہیں بچتا، کوئی مجال نہیں ہے کہ استدلال کیا جائے خبر واحد کی حجیت پر، کس کے ساتھ؟ بدلیل الانسداد کے ساتھ، کہ جب باب العلم کیا ہو، مسدود ہو۔ سمجھ آئیے یا نہیں ہے؟ یہ پہلا اشکال ہے۔ کیا؟ ہاں جی، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ صاحب معلم نے کہ یہ خبر واحد جو حجت ہوگی جب باب جو منصب ہو جائے، انسداد۔ ہاں جی، باب العلم کیا ہو، مسدود ہو، اس صورت میں انہوں نے خبر واحد کی حجیت کو کیا کیا ہے، ثابت کرنے لگے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے کیا اعتراض فرمایا؟ مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے جب ہم خبر واحد کی حجیت کو عمومی طور پر ثابت کر رہے تھے، عمومی طور پر، باب علم مسدود ہو یا مفتوح ہو، ہر دو صورت میں، تو آپ کا باب علم مسدود ہونے کی صورت میں حجیت کو، خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرنے کا کوئی معنی؟ ہاں جی۔ دوسرا اشکال الا ان دلیل الانسداد انما یثبت بہ حجیت مطلق ظن من حیث هو الظن، فرماتے ہیں دلیل انسداد کے ذریعے سے جو ثابت ہوتی ہے نا حجیت خبر واحد کی، امارہ کی، وہ کس طرح ہوتی ہے؟ مطلق ظن بما ہوا ظن کی حجیت ثابت ہوتی ہے، کسی اور چیز کی نہیں ہوتی۔ دلیل انسداد کے ذریعے سے جو ثابت ہوگی نا، عالم صاحب، جو صاحب معالم صاحب، جو آپ دلیل انسداد کے ذریعے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس سے تو جب باب العلم مسدود ہے
تو اس علم کے قائم مقام کون آئے گا؟ مطلق ظن آئے گا، جبکہ ہمارے مقصود مطلق ظن نہیں ہے بلکہ خبر واحد ظن خاص ہے۔ تو فرماتے ہیں کما سیاتی بیان، جس طرح کی اس کا بیان ان قریب آئے گا، فلا یثبت بہ بدلیل الانسداد، دلیل انسداد کے ساتھ ثابت نہیں ہوتا حجیت ظن الخاص بما ہوا ظن خاص۔ فرماتے ہیں اس دلیل انسداد کے ساتھ ظن خاص بما ہوا ظن خاص ثابت نہیں ہوتا، بلکہ کیا ثابت ہوتا ہے؟ ظن مطلق احسنتم من حیث ہوا ظن۔ یہ قبلہ صاحب معالم کا استدلال اور اس پر 2 اشکال۔ ایک اور قبلہ نقطہ، اب فرماتے ہیں ہاں خبر واحد کی حجیت پر ایک اور جہت سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ انسداد مصنف نے رد کیا نا، دلیل انسداد کے ساتھ جس طرح صاحب معالم رحمت اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے خبر واحد پر، وہ استدلال ٹھیک نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں ہاں اگر انسداد کے ساتھ آپ نے خبر واحد کی حجیت پر استدلال کرنا بھی ہے تو انسداد صغیر کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، نعم استدل بعضهم، یہ شیخ انصاری علیہ رحمہ کا استدلال ہے۔ کن کا؟ شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ کا۔ یہ بھی آپ متوجہ ہو جائیں۔ اب تیسرے عالم دین کا نام ہم پڑھ رہے ہیں، ابن حبہ کا نظریہ اس بحث میں، صاحب معالم اور شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ۔ اچھا، انہوں نے کیا استدلال کیا؟ استدل علی حجیت خبر الواحد، انہوں نے خبر واحد کی حجیت پر استدلال کیا ہے بدلیل الانسداد الصغیر، انسداد صغیر کی دلیل کے ساتھ۔ اب انسداد صغیر بھی تھوڑا تھوڑا سمجھ آنا چاہیے، کل بھی میں نے خلاصتاً ویسے انسداد صغیر اور کبیر بیان کیا تھا۔ ولا یبعد صحت ذلک، فرماتے ہیں اس استدلال کے صحیح ہونا بعید نہیں ہے، یعنی ممکن ہے کہ یہ استدلال ٹھیک ہو، ٹھیک ہے نا؟ وَيَعْنُونَ بِهِ انسداد باب العلم فی خصوص الاخبار۔ اب انسداد صغیر سے مراد ان کی کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ بعض جو ہیں انسداد صغیر سے مراد لیتے ہیں باب علم کا مسدود ہونا فی خصوص الاخبار، ہاں اخبار کی نسبت، صرف اخبار کی نسبت باب علم کیا ہو؟ مسدود ہو۔ کیسے؟ التی بایدینا، وہ اخبار جو ہمارے ہاتھوں میں ہمارے سامنے موجود ہیں، التی نعلم علی الاجمال، اجمالی طور پر جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ بے ان بعضھا موصل الی الواقع، تفصیلی طور نہیں جانتے، اجمالی طور پر جانتے ہیں کہ بعض موصل الی الواقع ہیں، وہ محصل لہ، واقع کو ان کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، ولا یتمیز الموصل الی الواقع من غیرہ، لیکن تفصیلی طور پر ہم ان روایات کو الگ نہیں کر سکتے کہ یہ موصل الی الواقع ہیں اور یہ موصل الی الواقع نہیں ہیں، یہ تمییز ہم نہیں دے سکتے۔ اجمال اور تفصیل میں یہی فرق ہے نا کہ بلا، اجمالی طور پر علم یعنی یہ تو پتہ ہے یہ جو ڈھیر ساری روایات ہمارے سامنے موجود ہیں ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو موصل الی الواقع ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو موصل الی الواقع نہیں ہے، یہ ہے علم اجمالی ان کے بارے میں۔ علم تفصیلی کیا ہوگا؟ جب ہمیں علم ہو جائے کہ یہ والی فلاں راوی سے جو روایت پڑھی ہے، فلاں سے جو پڑھی ہے، فلاں سے جو پڑھی ہے، یہ والی یہ جو 10 روایات ہیں، مثلا یہ 10 موصل روایات ہیں اور یہ والی 5 موصل روایات نہیں ہیں، جب ہم الگ الگ تمییز کر لیں گے اسے کہتے ہیں علم تفصیلی، ٹھیک ہے؟
یہ ہے علم تفصیلی اور علم اجمالی کے درمیان فرق. تو فرماتے ہیں ہمیں کیا ہے، علم اجمالی ہے. ہمارے سامنے جو روایات ہیں ان میں سے بعض موصل الواقع ہیں اور بعض موصل الواقع ہیں. ولا یتمیز، ہمیں تمییز نہیں ہے کہ کون سی موصل الواقع ہیں اور کون سی غیر یعنی موصل الواقع نہیں ہے، یہ تمییز نہیں. ما انحصار السنہ فی هذه الاخبار التي بأیدینا، ساتھ اس کے کہ سنت منحصر ہے انہی اخبار میں جو ہمارے پاس موجود ہیں. سنت کا انحصار انہی اخبار میں ہے جو ہمارے پاس موجود ہیں، اور ادھر ہمیں علم تفصیلی بھی نہیں ہے. وحینا اذن نلتجئ الى الاکتفاء بما یفید الظن والاطمینان من هذه الاخبار، اس وقت ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم اکتفا کریں اس چیز کے ساتھ کہ جو ظن کا فائدہ دیتی ہے، کہ ہمارا ظن کا فائدہ دیتے ہیں نا. ہم مجبور ہیں کہ ہم اکتفا کریں اس چیز پر جو ظن کا فائدہ دیتی ہے، والاطمینان کا فائدہ دیتی ہے، من هذه الاخبار، ان اخبار میں سے جس خبر پر اطمینان حاصل ہو جائے، جس خبر کے ذریعے سے کہ یہ موصل الواقع ہوگی، اسی پر ہم عمل کر سکتے ہیں، اسی کو ہم اخذ کریں گے، اس پر ہم مجبور ہیں. وہذا ما نعنی بخبر الواحد، یہی وہ مراد ہے جو خبر واحد سے لی جاتی ہے. ہماری مراد خبر واحد سے یہی ہے. اچھا جی، اب ہمیں سوال یہ کرنا ہے کہ قبلہ ہمیں تھوڑا سا صغیر، انسداد صغیر اور انسداد کبیر کی جو تعبیر استعمال ہوئی ہے ہمیں خلاصتاً بیان فرما دیں. فرماتے ہیں والفرق بین الانسداد الصغیر بین انسداد الکبیر والصغیر، فرماتے ہیں انسداد کبیر اور صغیر کے درمیان فرق کیا ہے. پہلا، ان الکبیرہ ہوا انسداد باب العلم فی جمیع الاحکام من جہت السنہ وغیرہا، فرماتے ہیں باب العلم کا مسدود ہو جانا من جمیع الاحکام، تمام احکام سے، سنت کے ذریعے سے بھی، وغیرہا ظواہر بھی، شہرت بھی، اجماع، ٹھیک ہے نا، وغیرہ. ہر جہت سے باب العلم کا کیا ہو جانا، مسدود ہو جانا، یعنی باب علمی بھی مسدود ہو اور باب علم بھی مسدود ہو. یہ ہے انسداد کبیر. والصغیر ہوا انسداد باب العلم، باب علم کا مسدود ہونا من جہت سنہ فقط، مع انفتاح باب العلم فی الطرق الاخرى، لیکن باقی طرق سے کیا ہو، باب علم کیا ہو، مفتوح ہو، یعنی اجماع کے ذریعے سے واقع تک پہنچا جا سکتا ہو وغیرہ. والمفروض انہ لیس لدینا، مفروض ہمارے پاس نہیں ہے، الا هذه الاخبار، مگر کیا، یہی اخبار، التي لا يفيد اکثرها العلم، جن میں سے اکثر علم کا فائدہ نہیں دیتی بلکہ کس کا دیتی ہیں، ظن کا. وبعضها حجت قطعا وموصل الى الواقع، یہ ساری کی ساری روایات نہیں بلکہ ان روایات میں سے بعض ایسی ہیں جو قطعی طور پر حجت ہیں اور قطعی طور پر موصل الی الواقع ہیں، لیکن ہمیں ان کا علم نہیں ہے کہ کون سی موصل الی الواقع قطعی طور پر ہے. یہ ہے انسداد باب الصغیر، باب العلم کا انسداد صغیر. آگے قبلہ کوئی چیز بھی نہیں ہے. ظن خاص، یہ جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، ظن خاص، ظن مطلق، ظن خاص، ظن مطلق، یہ بار بار لفظ آئے ہیں کہ ہمارا مقصود جو ہے وہ ظن خاص ہے. انہوں نے کہا ہے ظن مطلق بما ہوا ظن نہیں ہے، وہ صاحب معالم کے نظریے میں فرمایا تھا، ٹھیک ہے نا جی. ہمیں قبلہ ان کی تعریفیں تو بیان کر دیں، ظن خاص کسے کہتے ہیں اور ظن آئے. تقرر منا التعبیر بظن الخاص و ظن المطلق،
تکرار کے ساتھ یہ تعبیر گزر چکی ہے کہ ظن خاص اور ظن مطلق کی تعبیر، یہ لفظ تکرار کے ساتھ گزرے ہیں. وہ اصطلاح للاصولیین المتاخرین، یہ اصولی متاخرین کی کیا ہیں؟ اصطلاحیں ہیں. فینبغی بیان ما یعنون بہما، بس مناسب ہے کہ ہم اس کو بیان کریں کہ ان دو سے مراد وہ کیا لیتے ہیں. اصولی ان دو سے مراد کیا لیتے ہیں، اس کو بیان کرنا چاہیے. فنقول، پس ہم کہتے ہیں یراد من الظن الخاص، یہ نوٹ کر لیجیے گا. ظن خاص، ظن خاص سے مراد کیا ہے؟ فرماتا کل ظن قام دلیل قطعی علی حجیتہ و اعتبارہ، ہر وہ ظن جس کی حجیت اور جس کے معتبر ہونے پر دلیل قطعی قائم ہو. ٹھیک ہے نا جی؟ ہر وہ ظن جس کی حجیت اور جس کے معتبر ہونے پر دلیل قطعی قائم ہو. بخصوص ہی غیر و دلیل الانسداد الکبیر، خصوصی طور پر یہ دلیل قطعی انسداد کبیر کی دلیل نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ ھذا الدلیل قطعی لم یکن دلیل الانسداد وعلیہ، پس اس بنا پر فیکون المراد منہ الامارۃ التی ہی حجت مطلقاً، پس فرماتے ہیں یکون المراد منہ، ظن خاص سے مراد کیا ہوگا؟ جب ہم نے علیہ ظن خاص کی یہی تعریف کی ہے کہ جس کی حجیت پر دلیل قطعی قائم ہو، تو ظن خاص سے مراد کیا ہوگا؟ وہ ہمارا التی ہے یا حجت مطلقاً، جو مطلقاً حجت ہو. وہ ہمارا جو مطلقاً، ظن خاص سے مراد وہ ہمارا جو مطلقاً حجت ہو. مطلقاً حجت سے مراد چاہے باب العلم مسدود ہو چاہے مفتوح ہو، حتی ما انفتاح باب العلم، چاہے باب علم کیا ہو؟ مفتوح ہو. یسمى ایضا الطریق العلمی، اسی ظن خاص کو کا دوسرا نام کیا ہے؟ طریق علمی بھی ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا. نسبتاً الی العلم اچھا، تو اس کو طریق علمی کیوں کہتے ہیں؟ نسبت دیتے ہوئے الی العلم، اس علم کی طرف، بے اعتبار قیام العلم علی حجیت ہی، جو علم، جو دلیل قطعی، علم سے مراد دلیل قطعی لیں، جو دلیل قطعی اس کی حجیت پر قائم ہوئی ہے. جب اس کی حجیت پر دلیل قطعی قائم ہوئی ہے، یعنی علم قائم ہوا ہے، اسی نسبت سے اسے طریق علمی کہا جاتا ہے. یہ ہو گیا ظن خاص. دوسرا ویراد من الظن المطلق، ظن مطلق سے مراد ان کی کیا ہے؟ کل ظن، ہر وہ ظن قام دلیل الانسداد الکبیر علی حجیت ہی و اعتبار ہی، جس کی حجیت پر، جس کے معتبر ہونے پر دلیل انسداد کبیر قائم ہو. دلیل قطعی نہیں کہا، ظن خاص میں کیا کہا تھا؟ جس کی حجیت پر دلیل قطعی قائم ہو. اور ظن مطلق کسے کہتے ہیں؟ جس کی حجیت پر، جس کے معتبر ہونے پر انسداد کبیر کی دلیل قائم ہو. یعنی یہ حجت ہو بھی سکتا ہے تو کس صورت میں؟ جب باب علم کیا ہو؟ مسدود ہو. فیکون المراد منہ، اگر ظن مطلق کی یہی تعریف ہے تو ظن مطلق سے مراد کیا ہوگا؟ الامارۃ، وہ امارہ، التی ہی حجتون فی خصوص ان حالت انسداد باب العلم والعلمی، وہ امارہ جو حجت ہو اس مورد میں جب باب علم بھی بند ہو اور باب علمی بھی مسدود ہو. واضح ہوا یا نہ ہوا؟ اے انسداد باب نفس العلم بالاحکام، احکام کے بارے میں خود علم کا دروازہ بھی بند ہو. و باب طرق العلمیہ، اور وہ علمی طرق بھی بند ہوں. المعدیہ الی باب العلم، جو باب علم تک پہنچانے والے ہیں، باب قد تک لے جانے والے ہیں. وہ یعنی باب علمی بھی بند ہو اور باب علم بھی کیا ہو؟ بند ہو. ہر دو یہ مراد ہوتی ہے ظن مطلق سے. واضح ہوا یا نہ ہوا؟ ظن مطلق اور ظن خاص. ظن خاص
جس کی حجیت پر کیا قائم ہو؟ دلیل قطعی. دلیل قطعی قائم ہو. اگر یہی ظن خاص کی تعریف ہے تو اس سے مراد ظن خاص سے مراد کون سا امارہ لیا جاتا ہے؟ وہ امارہ جو ہر دو صورت میں حجت ہو، باب علم مفتوح ہونے کی صورت میں بھی حجت ہو. یہی آسان تم. اور ظن مطلق کسے کہتے ہیں؟ جس کی حجیت پر دلیل انسداد کبیر قائم ہو. اگر یہی مراد ہے، اگر یہی تعریف ہے تو اس سے مراد کیا ہوگی؟ علم اور علمی جب ہر دو دروازے بند ہو جائیں اس وقت جو حجت ہو. ٹھیک ہے نا. اب ایک سوال ہے کہ ایک تو یہ سوال آپ سے کیا جا سکتا ہے کہ ظن خاص اور ظن مطلق کی تعریف لکھیں. دوسرا یہ کیا جا سکتا ہے کہ فرق بیان کریں ظن خاص اور ظن مطلق کے درمیان. ظن خاص وہ ہوتا ہے قبلہ، ظن خاص جو باب علم مفتوح ہو تب بھی حجت ہوتا ہے، باب علم مسدود ہو تب بھی حجت ہوتا ہے. ہر دو صورت میں حجت ہوتا ہے. اور ظن مطلق کیا ہوتا ہے؟ اس وقت حجت ہوتا ہے جب باب علم بھی مسدود ہو اور باب علمی بھی مسدود ہو. فرق پتہ چل گیا؟ آگے چلتے ہیں، ختم کرتے ہیں. وَنَحْنُ فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ، اس مختصر سی بحث میں، لا نبحث، اس مختصر سے پہلے میں، لا نبحث، ہم بحث نہیں کرتے، الا کس سے کرتے ہیں؟ عن الظنون الخاصہ فقط. اب یہ ایک اور سوال ہے میرا، قبلہ جو بحث کی جاتی ہے، جو مقصود ہے ہمارا، وہ ظن خاص ہے یا ظن مطلق ہے؟ سنت فرماتے ہیں جو ہماری بحث ہے جس میں وہ ظنون خاصہ ہے، یعنی ظن خاص ہے. یہ بھی نوٹ فرما لیجئے گا. اما ظنون المطلقہ، ظن مطلق جو ہوتے ہیں، فلا نتعرض لها، ہم ان کے درپے ہی نہیں ہوتے. کیوں؟ لثبوت حجیت جملۃ من الامارات، کیونکہ ثابت ہے ان امارات، جملتاً ان امارات کی حجیت ثابت ہے، المغنیہ عندنا عن فرض انسداد باب العلم والعلمی، جو ہمیں بے پرواہ کرتے ہیں اس فرض سے کہ جب باب العلم اور باب علمی کیا ہو؟ مسدود ہو. ان کی حجیت ثابت ہے. جب باب علم اور علمی کا دروازہ بند ہے تو اس وقت امارہ کی حجیت میں قبلہ کوئی اشکال ہی نہیں ہے. مسئلہ کب تھا؟ امارہ کی حجیت میں اشکال تب آتا ہے جب باب علم بھی مفتوح ہو. ہم ثابت کر رہے ہیں اس وقت امارہ کی حجیت کو جب باب علم مفتوح ہو. فلا تصل النوبہ الی ھذا الفرض، فرماتے ہیں اس فرض تک نوبت پہنچتی ہی نہیں ہے. کس فرض تک؟ کہ باب علم بھی بند ہو اور باب علمی بھی بند ہو، ہر دو دروازے بند ہوں، اس فرض تک نوبت پہنچتی ہی نہیں ہے. حتی نبحث عن دلیل الانسداد، یہاں تک کہ ہمیں پھر احتیاج ہو دلیل انسداد سے بحث کرنے کی، لإثبات حجیت مطلق ظن کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے. یعنی جب نوبت یہاں تک نہیں پہنچے گی تو ظنون مطلق کی حجیت کو ثابت کرنے کی بحث ہی نہیں آئے گی. ولیکن بعد ان انتہینا الی ہنا، جب یہاں تک ہم نے بحث کمپلیٹ کر لی، ینبغی اللہ یخلو ھذا المختصر، فرماتے ہیں مناسب یہی ہے کہ اختصاری طور پر ہم اشارہ کرتے جائیں الی مقدمات دلیل الانسداد علی نحو الاختصار، دلیل انسداد کے مقدمات کی طرف بھی اشارہ کرنا مناسب ہے یہاں، چاہے اختصاری طور پر. اب مناسب یہی ہے کہ اختصاری طور پر دلیل انسداد کے مقدمات کی طرف اشارہ کیا جائے. کیوں؟ تنویراً لذہن طالب علم کے ذہن کو روشن کرنے کے لیے. فنقول مقدمات دلیل الانسداد سیاتی والحمد للہ رب العالمین.